دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو میرے والدین کے نام، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا تھا جو کہ پہلگام میں ہوا تھا۔ پہلگام کے واقعے میں کچھ نامعلوم عناصر نے، جو کہ 3 لوگوں پر مشتمل تھا، 3 انسانوں پر مشتمل تھا، انہوں نے درختوں کے اوٹ سے نکل کر، جنگل سے نکل کر وہاں پر آئے سیاحوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ انڈین ایڈمنسٹریڈ والی سائیڈ والا کشمیر تھا، مطلب انڈیا بھارت والی سائیڈ والا کشمیر تھا۔ اور ان 3 لوگوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو، ان سیاحوں کے ساتھ جو مرد حضرات آئے ہوئے تھے ان کو الگ کیا، ان کا مذہب پوچھا، ان کے کپڑے اتار کر ان کے ختنے وغیرہ چیک کیے، ان کو چیک کیا پراپر کہ یہ پاکستانی، یہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کر کے 30 لوگوں کو غالباً یا 26 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس تمام واقعے کے بعد انڈین میڈیا نے جو ہے وہ الزام تراشی شروع کر دی پاکستان پر، جو کہ غلط قدم تھا۔ سب سے پہلے جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، ان کی تحقیقات کی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو آن ایئر کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انڈین میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور تمام جو الزام تھا وہ پاکستان پر لگا دیا۔ اب اگر الزام لگایا جاتا یا نہ لگایا جاتا، ایک بات تو واضح اور انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ملیٹنٹ ونگز اور جہادی تنظیمیں پیدا کی ہیں، جو کہ ہم گاہے بگاہے کشمیر میں اور ادھر ادھر محاذوں پر استعمال کرتے رہتے ہیں، جو کہ فوج کا ادارہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو مذہبی جنون یا جوش جذبے کے تحت ان کو فرنٹ پر لایا جاتا ہے، ان کو استعمال کر کے حملے کروائے جاتے ہیں اور انہی جانوں کا ہی نقصان کروایا جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو فوج میں لوگ ہیں جو ہائر کیے جاتے ہیں، اس محکمے میں ہائر کیے جاتے ہیں، ان کا کوئی جانی نقصان ہو۔ جانی نقصان ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو سویلینز مذہب کے نام پر جہادی تنظیموں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے، یہ پاکستان میں تقریباً شروع سے ہی کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ ضیاء الحق نے بھی اسی طریقے کا استعمال کیا اور سوویت یونین کو اس نے طالبان کو کریٹ کر کے توڑا افغانستان میں، اور وہ طالبان بعد میں پاکستان بھی آئے اور انہی جہادی تنظیموں، وہیں سے لشکر طیبہ اور مطلب ڈفرینٹ لشکر جنگی، لشکر طیبہ اور یہ تمام تنظیموں جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں، اور یہ پاکستان کے لیے بھی بعد میں درد سر بن گئیں، اور یہ ابھی تک پاکستان کے اندر ایک لائبلٹی ہے، لیکن ان کی امپورٹنس آئی ڈونٹ نو کیوں اتنی زیادہ ہے کہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے رکھا گیا ہے اور ان کو مینٹین کر کے رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ وہی تنظیمیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ 1980 اور 1990 کی دہائی میں انہی تنظیموں کے ذریعے پاکستان کی مساجد پر اور دوسرے فرقوں پر حملے بھی شروع ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے 1990 کی دہائی میں ہمیں مسجدوں میں دھماکوں کی ڈیلی خبریں جو ہے وہ ملتی تھی۔ ہماری میموری، چونکہ ایک قومی حیثیت سے ہماری جو میموری ہے یا جو ہماری یادداشت ہے وہ بہت کمزور ہے، اس کمزور یادداشت کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں ذہن میں رکھنا۔ اب انڈین میڈیا ان چیزوں پر الزام لگائے، اور انڈین میڈیا نے بھی یہی کیا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو جس تنظیم نے حملے کیے ہیں اس کا نام ہے دی فرنٹیئر ورکس یا فرنٹ فورس، دی فرنٹ فورس، ٹھیک ہے۔ تو فرنٹ فورس جو ہے وہ کشمیر کے علاقے میں کافی عرصے سے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے۔ اب وہ تعلق ہو نہ ہو، لیکن وہ الزام لگے یا جھوٹا ہو، لیکن ان ہاؤس ہمارے گھر کی اپنی کہانی اور تاریخ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو اس واقعے کے الزام میں بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر چھیڑخانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پچھلے دنوں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر ڈرونز ڈفرینٹ جگہوں پر گرائے گئے ہیں، جس سے تنصیبات
تنصیبات نہیں، مطلب انفراسٹرکچر جو ہے سویلینز کا وہ ڈسٹروائے ہوا ہے، اور کچھ میدانی علاقوں میں بھی گرے ہیں، کھلے علاقوں میں، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ان ڈرون کے گرنے کی خبریں ملی ہیں۔ یہ ڈرونز جو تھے یہ فارن میڈ تھے، انڈین میڈ نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے یہ کہاں کے میڈ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈرون جو تھے، ایک ڈرون کی جو قیمت ہے وہ بتائی جاتی ہے $7 لاکھ سے لے کر $1 ملین تک۔ یہ ڈرون جو ہیں یہ آپ کے ملک میں آ کر سرویلنس بھی کر سکتے ہیں، یہ جہازوں کی موومنٹ بھی بتا سکتے ہیں دشمن کو، اور یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنس جو انٹیلیجنٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ بیک اینڈ پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر یہ جہاں ان کو گرایا جاتا ہے یہ وہاں گر کر پھٹ جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی کئی مشہور زمانہ سوسائٹیاں جس طرح DHA جو ہے وہاں پر بھی یہ میزائل جو ہے یہ گرائے گئے، مطلب میزائل نہیں، ڈرونز وغیرہ گرائے گئے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، یہاں پر یہ چیزیں تھوڑی سی سٹیٹس ہم جمع کر لیں جو اپنے اصل پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے کچھ دیر کے بعد، کیونکہ جنگی حکمت عملی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر ہر کام میں حکمت عملی ہے، جنگوں میں بھی اور ہر چیز میں، پوری کی پوری لائف میں حکمت عملی ہے۔ جنگیں تو خیر ناپسندیدہ مذہب میں قرار دی گئی ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں حکمت عملی کو اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر ان تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے کچھ دن کے بعد، مطلب 1 یا 2 دن کے وقفے سے، پاکستان نے جواباً فتح 1 میزائل کے حملے کیے، فتح 1 میزائل فائر کیے انڈیا پر، اور جو کہ ان کی تنصیبات پر لگے، جس میں مشہور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ انڈیا کا تباہ کر دیا گیا ہے، رپورٹڈلی جو کہ خبریں آ رہی ہیں، جس کی مالیت $1.5 بلین بتائی جاتی ہے، $1.5 ارب، ٹھیک ہے۔ اب یہ $1.5 ارب کی لاگت کا یہ سسٹم تھا۔ پھر اس کے بعد ادھم پور میں ان کا ایک وار ہیڈ تھا یا تنصیبات تھیں فوجی، اس کو تباہ کیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ حملہ تھا۔ اگر تو یہ تنصیبات تباہ ہوئی ہیں بھارت کی، تو یہ ایک اسٹرانگ ریئیکشن اور ریٹیلیشن تھا پاکستان کی طرف سے۔ لیکن رکیے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں تک تو جذبات تھے، یہاں تک یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان نعرے بازی، اور دونوں ممالک کے درمیان جوشیلے نوجوان جو تھے جن کو تقریباً پچھلے 30 سالوں سے برین واش کیا جا رہا ہے، وہ بہت جوش اور ولولے میں تھے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں تھا، میں حیران ہوا کہ پاکستان کے علاوہ انڈین سائیڈ پہ جو مذہبی جنون تھا اور جاہلیت تھی وہ بھی کھل کر سامنے آئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انڈین سائیڈ والی جہالت تھی اس کو کسی طریقے سے ہم نے ہی پروموٹ کیا، اس کا ذکر میں بعد میں جا کر کرتا ہوں۔ ہمارے ہی عمل اور حرکتوں نے ان کی اس چیز کو جو ہے وہ ابھارا ہے۔ اچھا، پہلی تو بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان سے بہت بڑا ہے۔ انڈین اکانومی جو ہے وہ تقریباً 4,000 ارب ڈالر جو ہے وہ مالیت رکھتی ہے، مطلب اس کا جو GDP ہے وہ 4,000 ارب ڈالر کا ہے، ٹھیک ہے، مطلب $4 ٹریلین، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی جو ٹوٹل اکنامک ورتھ ہے، پاکستان چھوٹا ہے سائز میں، انڈین تقریباً 13 گنا سائز میں بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ اس کی انڈیا جو ہے اس کی آبادی بھی پاکستان سے 7 یا 8 گنا بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو اکنامک ورتھ ہے یا جو GDP ہے وہ تقریباً 337 یا 350 بلین ڈالر ہے۔ 350 بلین ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ 350 ارب کمپیئر ٹو 4,000 ارب، ٹھیک ہے، GDP یہ آپ کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ آپ کی مطلب ایک اکنامک موازنہ ہے، اکنامک انالیسز ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو 2014 سے 2024 تک گروتھ رہی ہے پر کیپٹا انکم کی، مطلب ایک آدمی سال میں جتنا کماتا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً $1,400 سے بڑھ کر $1,500 ہو گئی۔ مطلب جو آدمی 2014 میں $1,400 کماتا تھا، وہ 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد 2024 میں وہ صرف اور صرف $100 زیادہ کما رہا ہے سال کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسیکلی پاورٹی انڈیکس ہے پاکستان کا، جو پاورٹی بہت زیادہ ہے، اور جو کہ تقریباً 60 سے 70% ہے۔ اسی طرح جو انڈیا ہے اس کے اندر اگر یہ شرح کاؤنٹ کی جائے تو 2014 سے 2024 تک جو پر کیپٹا انکم میں جو فرق آیا
وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً 50% ہے، تقریباً 100% ہے. مطلب وہاں پہ جو بندہ 2014 میں $1500 کما رہا تھا وہ اب $2800 کما رہا ہے یا $3000 کما رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں جو فرق آیا وہ صرف اور صرف $100 کا تھا. ان کے ہاں جو ایک بندے کی آمدن میں فرق آیا وہ تقریباً $1500 کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالی طور پر، معاشی طور پر جنگوں کو سپانسر کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ان کے $1 بلین اڑ بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پاکستان کا $1 ملین بھی اڑتا ہے تو یہ تقریباً یہ عوام جو ہے، یہ سارا بوجھ جو ہے پاکستان کی غریب عوام پر ہی پڑے گا. اچھا، جذبات میں نعرے لگا دیے، سارا کچھ ہو گیا. اب یہ اکنامک انالیسس میں نے تھوڑے سے کر کے بتایا. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں نا 1947 میں، تو پاکستان جب بنا تھا تو اس کے بعد جب کشمیر میں بھارت نے اپنی فوجیں بھیجی تو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. پاکستان کو مسائل کا مطلب فوج جو تھی وہ اتنی مستحکم نہیں تھی، تو فوج کو لڑنے کے لیے کشمیر میں بھیجا گیا. اور پھر وہاں پر اس بات کا شدید احساس ہوا لوگوں کو، تمام لوگوں کو، کہ پاکستان کو آزاد ہوئے، نیا آزاد ہوا تھا، کمزور تھا بنسبت ہندوستان کے، کیونکہ ہندوستان ایک اس وقت بھی بڑی اکانومی تھی، اور پاکستان کے جو پاکستان کے پاس بینکس بھی نہیں تھے، اور پاکستان کا جو ہندوستان کے، انڈیا کے سینٹرل بینک سے یہ ریکویسٹ کی گئی اور ایگریمنٹ کیا گیا کہ پاکستان کے پاس جو پیسے ہیں یا ریزرو ہے وہ وہاں پر انڈین جو سینٹرل بینک ہے وہاں سے اس کا اہتمام کیا جائے. تو اس انڈیا کے بینک کی جو مالی معاونت ہے وہ حاصل کی گئی. اچھا، اب مالی طور پر پاکستان جو تھا وہ کمزور تھا، تب بہت زیادہ کمزور تھا. لیکن یہ جب بھارت نے کشمیر میں اسی لمحے میں فوجیں اتاری تو اس وقت ہمیں شدید احساس ہوا کہ پاکستان کے پاس جو ڈیفنس ہے، پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بہت ضروری ہے. روٹی کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان، جس ملک کو ہم نے بارڈر لے کر اتنی ہجرتیں کر کے اتنے لاکھوں لوگ مروا کر حاصل کیا ہے مذہب کے نام پر، اس کو بچانا بھی ہے. تو اس کو بچانے کے لیے بہت زیادہ تگودو کرنی پڑی. اور تقریباً پاکستان کا اس وقت 75 سال پہلے جب پاکستان ایک نیو بورن بیبی تھا تو پاکستان کا 70% جو بجٹ تھا وہ ڈیفنس پر خرچ کیا جاتا تھا، مطلب پاکستانی فوج پر خرچ کیا جاتا تھا. ایون کہ سویلین جو محکمے تھے ان کے حالات یہ تھے کہ وہ اپنے پیپرز کو باندھنے کے لیے درختوں سے کانٹے توڑ کر استعمال کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ آئرن پنز جو پیپر پنز ہوتی ہیں ان کو استعمال کریں. لیکن دفاع کو ضروری رکھا گیا اور پاکستان کے دفاع کو ضروری سمجھا گیا، اور ضروری ہی ہوتا ہے. ہر ملک کا اگر بارڈر محفوظ نہیں ہوگا تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم 75 سال بعد بارڈر محفوظ کرنے پہ لگے ہیں. ترقی کا جو پلان ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کہاں تک پہنچا ہے. اب یہ سارا بارڈر محفوظ کرنے کا جو عمل تھا یہ 75 سال پہلے شروع ہوا. اور پھر آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ اس وقت کے جو سویلین جو محکموں میں لوگ تھے، جو سویلین تھے، دیسی لوگ تھے، جو یہاں پر پاکستان میں آئے اور بااثر لوگ تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، انہوں نے نئے آنے والے مسلمانوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا. کیونکہ جو مسلمان انڈیا سے مذہب کے نام پر اور مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اس امید پر پاکستان آئے تھے کہ ہم پاکستان جا کر، ایک مسلم ملک ہے تو ہمیں حقوق مل جائیں گے، ایک اچھا نظام مل جائے گا، تو اس کے برعکس جن مسلمانوں نے پاکستان میں ہجرت کی تھی انہی کی ایڈمنسٹریشن نے، انہی سرکاری اداروں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. زمینوں کی الاٹمنٹ میں کرپشن ہوئی اور سارا کچھ ہو گیا. یہ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ معاشی طور پر کمزور تھا پاکستان، اور اس وقت جنگ کی خاطر، جب یہ جنگ ہوئی کشمیر میں، تو جنگ کی خاطر امریکہ سے $2 بلین قرضہ ریکویسٹ کیا گیا. اور امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر نے یہ بات کنفرم کر دی کہ پاکستانی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ انتہائی نازک ہیں، معاشی معاملات، اور معاشی طور پر پاکستان امریکہ پر انحصار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج سے 75 سال پہلے کی بات ہے. اب آ جائیں 1965 کی جنگ میں. 1965 کی جنگ میں ملینز آف پیپل پھر ڈسپلیس ہو گئے، بہت سارے نقصانات ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اور ملینز آف ڈالرز کا تب بھی نقصان ہوا. اور پاکستان پھر جو ہے وہ معاشی طور پر پہلے ہی سٹیبل نہیں تھا، اور معاشی طور پر دوبارہ کمزور ہو گیا اور معاشی امداد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے لگا.
اب دوسری طرف آ جائیں تو اس کے 10 سال بعد، اس کے 6 سال بعد تقریباً 1971 کی جنگ ہوتی ہے، اور جس میں ہم ملک کا ایک حصہ ہی کھو دیتے ہیں جس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش وجود میں آتا ہے، لیکن اس کا وہ پاکستان کو جو گفٹ دے کر جاتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیوٹ اور ایگریکلچر کی جتنی پروڈکشن ہوتی ہے اس کا لاس پاکستان کو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے ایک ملک کی اکنامک جو جہاں سے جیوٹ آتا تھا، ایگریکلچر پروڈکشن ہوتی تھی، وہ سارا کٹ آف کر دیا۔ اب پاکستان پھر مالی کرائسس میں چلا گیا، ملینز آف جانوں کی ہلاکت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے 30 لاکھ لوگ جو تھے وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور تقریباً جو ہے اس وقت جو پاکستان کی جو معاشی حالت تھی وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ پاکستان کو فارن ایڈ اور پھر دوبارہ سے قرضوں کی طرف جانا پڑا۔ اب یہ تو سنگین جو ہے نتائج اور اثرات ہوتے ہیں، خاص کر جنگوں کے ان قوموں پر جو قومیں پہلے سے کمزور ہوتی ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی شروع سے ہی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکا بدقسمتی سے، اور وہ سٹیبل نہ ہونے کی وجہ ہماری انٹرنل پالیسیز کی بھی خرابی تھی اور بہت ساری اور چیزیں بھی۔ پھر 1971 کے بعد جب ضیاء الحق کا دور آیا تو ضیاء الحق نے پوری کی پوری جنگ کے نام پر پوری کی پوری سلطنت کھڑی کر دی، اور امریکہ کی جنگ $3 بلین لے کر امریکہ کی جنگ لڑی، اور اس کے اندر بھی مجاہد اور مدرسوں کے لوگ استعمال کیے گئے۔ ضیاء الحق نے 3000 مدرسے، اس وقت ضیاء الحق نے فل اجازت دے دی کہ پاکستان میں دبا کر مدرسے کھولے جائیں، ٹریننگ کی جائے اور جہادی پیدا کیے جائیں۔ اور پھر $3 بلین جب ضیاء الحق نے لیے تو اس کی سروس ہم نے یہ پے کی کہ ہم نے وہ جہادی جو تھے وہ افغانستان میں بھیجے، اور وہ ہمارے نام پر یا ہمارے مذہب سے تعلق ان کا جوڑ کر ان کو امریکہ کی جنگ لڑوائی گئی۔ اب یہ ساری صورتحال چلتی گئی۔ اب آگے بڑھتے جائیں، مشرف کا دور آ گیا، اب دور آ گیا پہلگام واقعے کا ذکر کیا ہم نے۔ یہ واقعات ہوتے رہے، پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس وقت بھی کچھ چھیڑ چھاڑ ہوئی، لیکن ابھی دوبارہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا کہ پہلگام میں 30 لوگ مرے، انڈیا نے ڈائریکٹ ہمارے پر الزام لگا دیا، اور پھر ریٹیلیٹ کیا، انڈیا نے ڈرون پھینکے، ہم نے ریٹیلیٹ کر کے فتح 1 میزائل فائر کر دیے۔ اب یہ فتح 1 میزائل جو ہے یہ لوکل میڈ ہے، اس کی جو پرائس اور کاسٹنگ ہوتی ہے وہ آف کورس ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑا تو اس کی کاسٹ کم ہوگی، لیکن آف کورس یہ لاکھوں ڈالر کے میزائلز ہوتے ہیں یا کافی مہنگے ہوتے ہیں، تو اس کا سارا بوجھ جو ہے یہ وار جو جتنی بھی ہوتی ہے، جب آپ کی 6 لاکھ 7 لاکھ فوج ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ موو کرے گی تو یہ فوج کے سارے خرچے، ایڈمنسٹریشن، اس سارے کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر پڑے گا۔ پاکستان کے عوام اتنے غریب ہیں کہ وہ تنگ آ کر ویزے لگوا کر جس کا دھا لگتا ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ہماری مالی صورتحال اس حالت پر قائم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً آج سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہے۔ اب تھوڑا سا یار چلتے ہیں انسانیت کی طرف۔ پاکستان زندہ باد ہے نہیں، آپ کا نام کیا ہوگا؟ کیف۔ شرم نہیں آتی؟ کی شرم آئے گی؟ پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت دیش زندہ باد ہے نہیں اور پاکستان زندہ باد ہے نہیں، آپ کا نام کیا ہوگا؟ کیف۔ پورا نام؟ کیف محمد کیف۔ کہاں سے آپ؟ میں بہار سے۔ آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آ رہی کہ بھارت دیش میں رہنے کے باوجود آپ پاکستان کا سمرتھن کر رہے ہو کہ کیسے ختم ہوگا پاکستان؟ اچھا، آپ یہ نیوز بنا رہے تو آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ کیا نیوز بنا رہا ہو؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ نیوز بنا کے سب کو پھیلا رہے ہو ہندو مسلم کے بارے میں؟ ہندوستان کا سمرتھن کیوں کرنا ہے؟ پہلے ہمیں جواب دیجیے، اس کے بعد ہم کچھ بولیں۔ تم جو بول رہے ہو وہاں بھی آدمی ہے، یہاں بھی آدمی ہے، وہاں بھی مسلم ہے، وہاں بھی ہندو ہے، یہاں بھی ہندو ہے، سب تو ہے انسان، تو کیوں سب کو ختم کرنا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کیوں کرنا؟ سب کو حق ہے تو کیوں ختم کرنا؟ آپ پاکستان کا سمرتھن کرتے ہیں۔ یہ بچہ جو آپ نے اسٹارٹ میں دیکھا یہ انڈیا کا بچہ ہے، اور یہ کلیئر واضح پیغام دے رہا ہے کہ یہ بھارت بھی زندہ باد اور پاکستان بھی زندہ باد۔ یہ نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی انسانیت بستی ہے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ جنگ پنجاب میں ہوگی اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے۔ یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑنی، اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں۔
یہ ہم ہی کہتے تھے ان کو کہ ان کو خوارج کہو. سپہ سالار سے لے کر ایک ایک افسر اور جوان تک بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت سے ہونے والا تصادم ہمارا غزوہ ہند ہے. لیکن اس کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکی محمد بن قاسم کی صورت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خوشخبری عطا فرمائی غزوہ ہند کی، جس کا مفہوم ہے جو اس جنگ میں شریک ہوگا وہ افضل الشہداء ہوگا جو مارا جائے، اور جو کامیاب ہوگا. ایسی برین واشنگ کو ختم کیا جائے. یہ برین واشنگ نوجوانوں کے اندر نوجوانوں کا ہی نقصان کرے گی. لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں مجبور ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. یہ لوگ سچے ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیں، ڈیفنس کرنا، اپنا دفاع کرنا تو فرض ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور دفاع کرنے میں ہماری فوج، ہماری ملٹری جو ہے ایک ہی ادارہ ہے. نہ اس میں آپ سیاستدانوں پر انحصار کر سکتے ہیں، نہ کسی اور پر. صرف ایک ادارے پر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور وہ ہے فوج. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کا یونائٹڈ ہے، جو آپ کا مستحکم ہے. مالی طور پر ہم پاکستان کا بے تحاشا کاروباری کمپنیز جو ہیں وہ فوج کی ہیں. ٹیکس جو ہے وہ فوج کو جاتا ہے، اور انہوں نے اس چیز کا حق بھی ادا کیا ہے کہ وہ دنیا کی 7ویں یا 8ویں بڑی فوج بھی ہیں، اور وہ ہمیں بخوبی طور پر انڈیا سے بچاتے بھی ہیں، اور بڑا کانفیڈنٹلی بچاتے ہیں. جتنے بڑے ممالک ہمارے ارد گرد ہیں یہ آج تک ہمیں کھا چکے ہوتے اگر آج آپ کی فوج نہ ہوتی. اگر آج فوج نے اتنا قابل اور اتنا اہل کیپیبل ڈیفنس سسٹم قائم نہ کیا ہوتا، اگر فوج میں کرپشن ہوتی تو. لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ بزنس کر رہے ہیں، بجٹ کھا رہے ہیں. کھانے دیں ان کو، کیونکہ وہی ایک ادارہ ہے جو فعال ہے. نیچے جو پیسے اگر آپ نے دوسرے محکموں کو دینے ہیں، اگر آپ نے بجٹ سرکاری محکموں کو دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا، وہ پاکستان کی ترقی پر نہیں لگے گا. سیاستدانوں پر انحصار ہوتا ہے معیشت کا، معاشی لوگوں کی معاشی خوشحالی کا، جو کہ جس میں سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ پاکستان کے 90% سیاستدانوں کے پاسپورٹ اور فیملیز جو ہیں وہ مغربی ممالک میں رہتے ہیں. اچھا، اب یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس طرح کے نعرے لگاتے رہے غزوہ ہند کے، وہ پتہ نہیں کب آنا ہے، وہ تو خدا جانتا ہے. لیکن یہ لوگ آپ کی برین واشنگ کر چکے ہیں، اور برین واشنگ اس حد تک کر چکے ہیں کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا جو کہ ایک فوجی کے ساتھ شلوار قمیض پہن کر جو ہے فوج کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑ رہا تھا. اور کیوں نہ لڑے، یہ بھی سن لیں. یہ تمام برین واشنگ آپ کے گلی مدرسوں میں کروائی جا رہی ہے، گلیوں میں بچوں کو بھی کروائی جا رہی ہے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جو پرائرٹی ہے، پاکستان کی جو اولین ترجیح ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہے ڈیفنس. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے جو ریٹیلیشن اس دفعہ بھارت کے اندر کی ہے اس کا نام بھی ایک قرآنی لفظ پر رکھا گیا ہے، جس کا نام ہے بیان مرصوص. ٹھیک ہے، بنیان مرصوص. ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیسا پلائی دیوار. تو یہ قرآنک ورڈ جو ہے یہ لے کر جذبات کے ساتھ، قوم کے جذبات کے ساتھ جوڑ کر، ٹھیک ہے، ان کو قوم کو اپنے ساتھ ملا کر چلایا گیا. اب یہ تھوڑا سا یہاں پر ایک یہ چیز سوچیں کہ کہاں گئی وہ سارے معاملات جس میں ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا معاشی نظام فوج کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. میں تو اس حق میں نہیں تھا. عمران نیازی نے جب یہ بات کی اور اس نے فوج کے پیچھے تمام قوم کو لگا دیا تو میں یہی بات کرتا رہا پہلے بھی کہ خدا را ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ چلیں، پاکستانی فوج کے پیچھے نہ چلیں. ٹھیک ہے، پاکستانی فوج کو دشنام تراز کرنا یا ان کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں. آپ کے سویلین سیاستدانوں اور سٹرکچر، آپ کے سویلین سٹرکچر کی ٹریننگ میں مسئلہ ہے. آپ کے سویلینز آپ کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، ان کے مغرب کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہ مذہب کے پیچھے لگا دیتے ہیں. جو ملٹری کا مذہبی ایجنڈا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ ان کو بارڈر پر لڑنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور موٹیویشن اگر وہ آیتوں سے لیتے ہیں یا قرآنک ورس سے لیتے ہیں تو لیتے رہیں، یہ ان کی بارڈر کی ڈیوٹی ہے. اور وہ وہاں سے موٹیویشن لے کر اگر ہمیں کسی بھی بیرونی دشمن سے بچاتے ہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن سیاستدان جو ہیں وہ مذہب کا استعمال کر کے عوام کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں؟
ان کے اپنے پاسپورٹ باہر کے اور ان کی اپنی فیملیاں مغربی ممالک میں رہائش پذیر کیوں ہوتی ہیں؟ یہاں پر آپ کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ کسی جرنیل، ان کو چھوڑ دیں، وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہیں. لیکن جو پاگل پن، جو مذہبی جنون انڈیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر پروان چڑھائی جانے والی، نوجوان نسل میں پروان چڑھائی جانے والی سوچ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نتیجہ ہے. وہاں جو مذہبی جنونی ہیں وہ ہمیں دیکھ کر، کسی بھی مذہب کو آپ چھڑیں گے، آپ جب سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کریں گے ہندوؤں کی، ان کے مذہب کی، ان کے خدا کو برا بلا کہیں گے، ان کے مندروں کو کہیں گے، ان کے جیسچرز کو برا بلا کہیں گے، تو وہ آپ پہ ریٹیلیٹ تو اگلا بندہ کرے گا. تو آپ یہی کرتے آئے ہیں پچھلے 75 سال سے. اسی لیے میں نے پہلے یہ بات کی کہ معیشت جو ہے وہ آپ کی اولین ترجیح یا فرسٹ پرائرٹی نہیں تھی اور نہ اب ہے. ٹھیک ہے، آپ جو لوگوں کو، جو بچوں کو آپ جو لیسنز دے رہے ہیں، وہ لیسنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ان کی ویل بینگ کی طرف نہیں جا رہے. جو لوگ آج فوجی تیاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر جوش میں نعرے لگا رہے ہیں، ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. لیکن جو فوج جس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے وہ بہت ریسورسفل ہے. ان کا کوئی بھی فوجی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کر جنگ نہیں لڑ رہا. لیکن سویلین جو ہیں وہ اتنے غریب ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، کہ وہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں اور شلواریں قمیضیں پہن کر جو ہے اپنی فوج کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں. لیکن یہ سوچ آپ کی ڈائریکشن کو کہاں لے کر جا رہی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ایٹم اسی لیے بنایا ہے، ایکسپائر ہو رہے ہیں، چھڑکاؤ بیان چودوں کو نہ اسلام میں جو ہے نا جتنی بھی حدیث ہیں ان کا اطلاق اس موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جہاد آیا ہے تو اس کا اطلاق گلی محلوں میں ہونا شروع ہو جائے گا، عام انسانوں پر ہونا چاہیے. کہ خاص مواقع ہوتے ہیں، حکمت عملی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو، یا اس کو کسی کے خدا کو گالی مت دو، تاکہ وہ نہیں تو وہ جواباً تمہارے خدا کو بھی گالی دے گا. تو ہم نے ان کو مزید پکا کیا. اب یہاں پر پاکستان میں نوجوانوں کے اندر یہ جو جذبہ ہے، یہ اس لیے پروان چڑھایا جاتا ہے، برانڈنگ اس لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے اندر یورپ اور مغرب کی جو حقوق والی سوچ ہے وہ پروان نہ چڑھے. کیونکہ اگر وہ پروان چڑھ گئی تو آپ کا ماڈل شفٹ کرنا مافیا کی اور جو بڑے لوگ ہیں، ریسورسفل ہیں، ان کی مجبوری بن جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو شعور آ جائے گا اور آپ کے پاس وہی سویلینز کے پاس وہی وسائل ہوں گے جو آپ کے اوپر والی ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے. 70% لوگ اس چیز سے محروم ہیں. ان کے پاس صرف ایک جذبہ ہے اور اس جذبے کے تحت ان کو انگیج رکھنا، ان کو مصروف رکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اور وہ جب تک اس جذبے میں مصروف رہیں گے، ایلیٹ مافیا جو ہے آپ کے ساتھ اسی طرح ہی کرتی رہے گی، کیونکہ دفاع جو ہے وہ اولین ترجیح بن گیا. لیکن جن ممالک نے ترقی کی ہے، ان کا جو اندرونی جو ان کی معیشت ہوتی ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے، یا ایکول ٹو بارڈر پروٹیکشن یا بارڈر سیکیورٹی ہوتی ہے، یا ایکول ٹو ڈیفنس ہوتی ہے. تو جب آپ کی سوچ، نوجوانوں کی سوچ شفٹ کرے گی تو بارڈر پر جو حرکات ہوتی ہیں، ان حرکات کو کرنے کا جو ضرورت ہے یا موقع ہے وہ آئے گا ہی نہیں، یا ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے اینکر تھے جو عمران خان کے ساتھ مل کر یا کسی نہ کسی طرح فوج کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے تھے، کب سے کہہ رہے تھے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. آج وہی وسیم بدامی اور بہت سارے اینکر ٹیلی ویژن پر کھڑے ہو کر پتہ نہیں کون کون سی آیتیں اور فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر نغمے اور ترانے گا رہے ہیں. بھائی آپ نے جو میس اپ کریٹ کر دیا ہے وہ منافقت کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے، آپ کے شناختی بحران کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے، اور آپ کے مالی مسائل کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. آپ اپنے مالی مسائل کو ترجیح دیں. اور دونوں طرف اب دیکھیں انڈین میڈیا نے کتنی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ حرکات کا مظاہرہ کیا ہے، کہ وہ
ٹیلی ویژن پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا فلانا شہر بھی تباہ کر دیا، فلانا شہر بھی تباہ کر دیا، حالانکہ چند ایک ڈرونز آ کر گرے ہیں مخصوص جگہوں پر، ٹھیک ہے، اور وہ پورے میڈیا میں انہوں نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مطلب وہاں بھی ان کو جوش دلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس وسیم بدامی ہے جو کہ دن رات نغمے پڑھ رہا ہے اور وہ بھی عوام کو پمپ کر رہا ہے۔ اب یہ جتنے اینکرز بھی آپ کو جوش جذباب دلا رہے ہیں، جو کہ پہلے فوج کو کچھ برا بلا کہہ رہے تھے اور میں کہتا تھا کہ بھائی یہ نظریہ غلط ہے آپ کا، ہماری سیکیورٹی ترجیح ہے، لیکن ہمیں اس سیکیورٹی کے پیرالل، اب جب گورا آیا تھا یہاں پہ، برٹش آیا تھا، تو اس نے فوج کو سیاسی مسائل سے دور رکھا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو فوج ہے وہ سیاسی مسائل میں انڈلج ہو کر یا انوالو ہو کر اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے۔ اب یہ جو جوش اور جذبہ ہے یہ مجبوری ہے، اب ہماری مجبوری ہے، ہم ایک ایسے گڑھے میں گر چکے ہیں، یہ ہماری مذہبی مجبوری ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے یہ عوامی برین واشنگ اور آپ نے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا اس کو، اور جو اب یہ اینکرز کی مجبوری بن گئی ہے، اب یہ عوام کی مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے جذبات کا، ایمان کا اور مذہب کا اظہار کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو کٹ آف ہو جائیں گے اپنی فوج سے، تو آپ نے خود میس اپ کریٹ کر لیا۔ اب یہ جو مذہب ہے جس سے یہ سارا چیز جوڑی گئی ہے، وہ مذہب آپ کے دل میں نہیں گھسایا گیا، آپ کے دماغ میں انٹر کیا گیا ہے۔ تو وہ منٹو صاحب کہتے تھے کہ اگر مذہب دل سے اتر کر دماغ پر چڑھ جائے تو زہر بن جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ وہی ہو چکا ہے۔ اب یہ کنیکشن بڑا خطرناک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے دل دماغ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کے جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جذبات نے آپ کو قابو کر لیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی تاریخ، مطالعہ پاکستان اور جو فیبریکیٹڈ اور ٹوٹی ہوئی تاریخ ہے اس سے نہیں جوڑی گئیں۔ اگر اس سے جوڑی جاتی تو سیکیورٹی بھی قائم رہتی اور آپ کی معیشت بھی قائم رہتی۔ تو یہ تھوڑا سا ایک فلاسفیکل، تھوڑا سا کمپلیکیٹ بات ہے، لیکن اس کو غور کریں، اس کو غور سے سمجھیں کہ میں نے کیا الفاظ بولے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے کہ ہم نے ایک میس اپ جو کریٹ کیا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں جذبات، جو خون ہماری رگوں میں یہاں پر فوراً سے پاکستانیوں کی رگوں میں یہاں پر خون آ جاتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر کر حکمت عملی کی طرف جانا ہوگا، جس کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا ہے کہ حکمت عملی اپناؤ۔ اب جو جنگ ہے وہ طاقت کی نہیں ہے، اب جنگ ہے خوشحالی کی، مالی طور پر مستحکم ہونے کی۔ لیکن 80% جو عوام ہے پاکستان کی، وہ تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے، ہمیں جو دودھ ہے وہ بھی خالص نہیں ملتا، دودھ اس طرح لیٹر ہو گیا وہ کہاں سے لینا ہے، بچوں کے لیے خالص دودھ کا انتظام کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے۔ تو ہماری فکریں بڑی بنیادی رہ گئی ہیں، لیکن ہمارا ڈیفنس سسٹم آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم کے ساتھ پوری قوم اللہ اکبر کر کر کھڑی ہوئی ہے۔ جو نتائج نکل رہے ہیں، جو 75 سال سے نتائج نکل رہے ہیں، میں اس سے بھی خطرناک نتائج آنے والی نسلوں میں اور آنے والے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں یا محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہجرت کر کر مغربی ممالک میں جا رہے ہیں۔ آپ کا ایکویلنٹ ٹو ڈیفنس، ایکویلنٹ ٹو بارڈر سیکیورٹی آپ کا یہ کام تھا کہ مالی طور پر پاکستانیوں کو خوشحال کیا جائے، مالی طور پر اس چیز بحران سے نکالا جائے۔ ان مدرسوں کو جن مدرسوں میں آپ کے بچے، پاکستانی قوم کے بچے، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہمیں ان بچوں کا فکر نہیں ہے جو پاکستان کے مدرسوں میں پالے جا رہے ہیں صدقوں پر، اور پھر بعد میں ان کی برین واشنگ کر کے ان کو دوبارہ سے بارڈر پر بھیج کر ان سے چھیڑ خانیاں کروائی جائیں گی اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ وہ بچے کس کے ہیں؟ اگر آپ کو ہوش نہیں آتی تو لیٹ دا آرمی رن دا کنٹری، اور یہی ہو رہا ہے کہ آپ کی منافقت، آپ کی کلیئر پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے، سیاستدانوں کا کلیئر ویژن نہ ہونے کی وجہ سے، عوام کی کنفیوژن کی وجہ سے پاکستان کو آرمی گورن کر رہی ہے، اور یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ سیاستدانوں میں وہ اہلیت نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اطاعت آرڈر فرما رہے تھے کہ ہم یہ تعین کریں گے کہ ہم نے کتنا حملہ کرنا ہے، کب جواب دینا ہے، کب نہیں۔ تو اطاعت آرڈر جو ہیں یہ مجھے نہیں پتہ کون ہے، کیونکہ میری گفتگو سیاسی نہیں ہوتی، انسانی ہوتی ہے اور فلاسفیکل ہوتی ہے اور تاریخی ہوتی ہے اور انسانی نفسیات پر ہوتی ہے۔ یہ اطاعت آرڈر شاید وہی ہیں داڑھی والے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے،
تو ان کا کہنا تھا کہ ہم تعین کریں گے. تو یہ غلط باتیں نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. پورے پاکستان کو اچھے طریقے سے گورن جو کر رہی ہے وہ آرمی کر رہی ہے. DHA پاکستان میں ایک بہترین رہائشی سوسائٹی ہے, وہ بھی آرمی نہیں بنائی ہے, جہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اتنا اچھا ہے, خوبصورت ہے کہ لوگ وہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سویلینز کی بنائی ہوئی جگہوں پر آ جائیں, باہر علاقوں میں آ جائیں, چوری چکاری اور آپ کو سارا کچھ جو ہے وہ گندگی, پانی بھی نہیں آتا, لائٹ بھی نہیں آتی, سب کچھ جو ہے وہ خراب اور تباہ حال انفراسٹرکچر جو ہے وہ ملے گا. تو ہم نے جو چیزیں کریٹ کی ہیں, ہمیں اپنا ویژن تبدیل, آج آپ جوش میں آ کر سب کچھ کر لیں گے اور مطلب یہ کہ آپ خوش ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ابھی جس طرح میرے گھر میں بچے تھے, میں نے جب نیوز دکھائی کہ اس طرح سے پاکستان میں اور یہ چھیڑخانی ہو رہی ہے, تو وہ بڑے خوش ہوئے, جذبات میں آ گئے, انہوں نے کاغذ کے جہاز بنانا شروع کر دیے. تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہم اپنے بچپن میں کاغذ کے جہاز بنا کر تو کھیلا کرتے تھے ان سے, اور ہمیں اس بات کا بھی جذبہ ہوتا تھا کہ ہم نے پاکستان آرمی میں جو ہے وہ جانا ہے, ہم نے سپاہی فوجی بننا ہے. تو یہ بیسیکلی بچوں کے جذبات ہیں اور حقائق مختلف ہیں. اپنی حقیقتوں کو اگر نہیں پہچانیں گے تو آپ کا آنے والا مستقبل جو ہے میرے خیال سے اس سے بھی جو ہے بھیانک ہے. آج آپ جذبات کی تسکین کر لیں گے, 2-4 میزائل پھینک کر, ڈرون کھا کر, چھیڑخانی کر کر, لیکن یہ برین واشنگ آپ کا بہت زیادہ مزید نقصان کرے گی. اب جتنی برین واشنگ ہوئی تھی جو عمران خان نے کی تھی, اس کو ریورس کیا, اور کیسے کیا کہ 2-4 میزائل مارے, $1 ملین, پاکستان کا $1 ملین یا $2-3 ملین کا نقصان ہوا ہوگا, یا اس سے زیادہ کر لیں, ٹھیک ہے, میرے خیال سے $1 بلین کا نقصان ہوا ہوگا. تو وہ سارا کہاں سے پورا ہوگا؟ اور وہ سارا اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ساری ہمدردیاں جو ہیں عوام کی وہ شفٹ ہو گئی. تو دونوں طرف سے گزارش ہے, بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی, کہ یار اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کریں, ترقی کی طرف آئیں, ٹریڈ کھولیں. جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان سب کے بارڈرز کھلے ہوتے ہیں, مغربی ممالک کے بارڈرز ایک دوسرے کے ساتھ کھلے ہوتے ہیں. جاپان کو امریکہ نے پورا تباہ کر دیا, لیکن پورے 10 سال بعد جاپان جو تھا وہ مکمل طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا, اور آج جاپان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہے. اس کی کوئی لڑائی, کوئی ناراضگی امریکہ سے یا کسی اور ملک سے نہیں ہے. لیکن ہم کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں 75 سالوں سے, اور اس میں اہم کردار جو ہیں یہ راجہ کیسر اور یہ مقبول اور یہ زید حامد, اس طرح کے لوگ پلے کرتے ہیں. ان سے جان چھڑائیں, اپنا ویژن شفٹ کریں. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پیاری تھیں تو اس بات کی شکایتیں کیوں کرتے ہیں؟ لائٹ نہیں آ رہی, پیسے نہیں ہیں, ہم نے باہر پیٹرول ڈلوانے جانا ہے, اوہو میری جیب تو خالی ہے, پیٹرول آج 10 روپے مہنگا ہو گیا, اوہو دودھ آج 10 روپے پھر مہنگا ہو گیا, فلانے حاجی نے دودھ مہنگا کر دیا, فلانے حاجی نے چینی مہنگی کر دی. تو اگر آپ نے ان فکروں سے باہر آنا ہے تو اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.